بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 176 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم فن اعتبار کا بیان پڑھیں گے۔ فن الاعتبار وہنا فائدۃ مہمہ ینبغی الاطلاع علیہا وہی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل فن الاعتبار معتبرا وسلک ذلک المنہج لیکون سنة لعلماء الامہ وفتحا لباب العلوم الموہوبۃ لهم، كما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تمثل بقوله تعالی فاما من اعطى واتقى في مسألة القدر، وان كان منطوق الآية ان من عمل بهذه الاعمال نهديه الى طريق الجنة والنعيم، ومن عمل بضدها نفتح له طريق النار والتعذيب، ولكن يمكن أن يعلم بطريق الاعتبار أن الله تعالى خلق كل أحد لحالة خاصة ويجرى عليه تلك الحالة من حيث يدري أو لا يدري، فبهذا الاعتبار كان لهذه الآية الكريمة ارتباط بمسألة القدر، وكذلك قوله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، فالمعنى المنطوق لهذه الآية الكريمة أن الله تعالى عرف كل نفس بالبر والإثم، ولكن لما كانت بين خلق الصورة العلمية للبر والإثم وبين البر والإثم الموجودان بالإجمال وقت نفخ الروح مشابهة، يمكن الاستشهاد بهذه الآية في مسألة القدر أيضا من طريق الاعتبار، والله أعلم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، یہاں ایک اہم فائدہ ہے، وہنا فائدۃ مہمہ، یہاں ایک اہم فائدہ ہے جس سے باخبر ہونا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فن اعتبار کو مانا ہے، اس کو معتبر مانا ہے، اور خود اس پر راہ پر گامزن ہوئے ہیں تاکہ علماء امت کے لیے سنتاً اسوہ بن جائے، طریقہ بن جائے، وفتحاً لباب العلوم الموہوبہ، اور وہبی علوم کا دروازہ کھلنے کا ذریعہ بن جائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیت کریمہ جو ہے فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، اس کو جو ہے وہ تمثیلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلۃ القدر یعنی قدر کے مسئلے میں تلاوت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی، وَإِنْ كَانَ مَنْطُوقُ الْآيَةِ، اگرچہ آیت کا منطوق یعنی صریح مفہوم اور واضح مفہوم یہ ہے کہ جو شخص ان اعمال کو اختیار کرے گا نہدی الی طریق الجنت والنعیم، ہم جنت اور اس کی نعمتوں کی طرف اس کی رہنمائی کریں گے، ومن عمل بضدها، اور جو شخص ان کے خلاف اعمال اپنائے گا اس کے لیے جو ہے وہ جہنم اور عذاب کی راہ کھول دیں گے، ولکن یمکن ان یعلم بطریق الاعتبار، لیکن ممکن ہے کہ اعتبار کے طریقے سے یہ جانا جائے، یہ معلوم کیا جائے کہ ان اللہ تعالی خلق کل احد لحالت خاصہ، کہ ہر ایک ایسی حالت کے لیے پیدا کیا گیا ہے جو حالت اس پر طاری ہو کر رہتی ہے، وَيُجْرَى عَلَيْهِ تِلْكَ الْحَالَةُ، وہ حالت اس پر طاری ہو کر رہتی ہے، خواہ وہ اس سے باخبر ہو او لا يدری یا بے خبر ہو، فبهذا الاعتبار كان لهذه الآية الكريمة ارتباط بمسألة القدر، لہذا اس اعتبار سے اس آیت کو مسئلہ تقدیر سے ایک گنا جو ہے وہ ارتباط یعنی ایک گنا مناسبت حاصل ہے، وکذالک قولہ تعالی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہی حال ہے اس آیت کا، فالمعنى المنطوق لهذه الآیت الکریمہ، کیونکہ اس کا منطوق یہ ہے کہ اللہ نے بلائی اور برائی سے آگاہ فرما دیا ہے، لیکن بلائی اور برائی کی صورت علمیہ کی جو ہے وہ بین خلق صورت العلمیہ للبر والاسم، برائی کی اور بلائی کی جو صورت علمیہ ہے اس کی تخلیق اور نفح روح کے وقت اجمالاً نیکی اور بدی کی تخلیق میں مناسبت اور مشابہت ہے، لہذا یمکن الاستشهاد بهذه الآیہ فی مسألۃ القدر ایضا من طریق الاعتبار، لہذا اعتبار کے ذریعے اس مسئلے میں اس آیت سے استشہاد ممکن ہے، واللہ اعلم۔ وہنا فائدۃ مہمہ، یہاں پر ایک اہم فائدے کے عنوان سے شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی فن اعتبار کو ذکر کر رہے ہیں، آج کے سبق میں ہم اس کی
تفصیل پڑھیں گے۔ فن اعتبار اصول فقہ کے مشہور اور معتبر اصول استدلال سے ہٹ کر ذوق و وجدان کی بنیاد پر کسی مناسبت کی وجہ سے آیت یا حدیث سے کوئی مسئلہ یا اصول اخذ کیا جائے، یعنی جو اصول استدلال ہیں اصول فقہ کے مشہور اور معتبر، ان سے ہٹ کر اپنے ذوق اور وجدان کی بنیاد پر خاص کسی مناسبت کی وجہ سے آیت یا حدیث سے کوئی مسئلہ یا اصول اخذ کیا جائے یا جو ہے وہ استنباط کیا جائے تو اس کو فن اعتبار کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو فن اعتبار ہے نہ صرف یہ جائز ہے بلکہ مطلوب بھی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، یہ تلقین موجود ہے قرآن کریم کے اندر۔ اس کے ذیل میں علماء کرام فرماتے ہیں عبرت کی حقیقت رد الشیء الی نظیرہ، اور اس کے عموم میں صوفیہ کی تعویلات قرآن و حدیث کی بھی داخل ہیں بقید خاص شرائط کے، یعنی جو صوفیہ کی تعویلات ہیں قرآن و حدیث کی، اس کے عموم میں جو ہے وہ عبرت کی حقیقت جو ہے وہ اعتبار کی جو حقیقت ہے وہ اس میں داخل ہے، لیکن اس کے لیے خاص شرائط کی قید جو ہے وہ ملحوظ ہے۔ اس اعتبار کی جو اس کو معتبر مانا گیا ہے فن اعتبار کو، اس کی مشروعیت اس لیے ہے کہ تاکہ امت محمدیہ کے علماء اور مشائخ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن وہبی علوم و معارف کا فیضان ہو، امت اس سے بھی محفوظ اور مستفید ہو سکے، یعنی علماء مشائخ پر جو من عامل بما علم ورثہ اللہ علم ما لم یعلم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن علوم و معارف کا فیضان ہوتا ہے، امت اس سے بھی محظوظ اور مستفید ہو سکے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر فن اعتبار کا جو ہے اس کو معتبر مانا ہے، اور اعتبار کا ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ملتا ہے۔ اس کی مثال جو ہے وہ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو سورۃ اللیل کی آیات کریمہ ذکر کی ہیں، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ اب ان کا جو منطوق اور واضح مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص نیک راہ میں خرچ کرتا ہے اور دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اسلام کی اچھی باتوں پر عمل کرتا ہے اور بری باتوں سے رک جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے لیے اپنی عادت کے موافق نیکی کا راستہ جو ہے وہ آسان کر دیتے ہیں، اور آخر میں جنت کا راستہ بھی آسان ہو جاتا ہے، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی کا راستہ آسان کریں گے اور آخرت میں اس کو اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، رب کی خوشنودی اور آخرت کے ثواب کی پرواہ اس کے دل میں نہیں ہے، اسلام کی باتوں اور اللہ کے وعدوں کو جھوٹ مانتا ہے، اس کا دل روز بروز تنگ ہوتا جائے گا، نیکی کی توفیق اس سے سلب ہو جائے گی، اور آخر کار جو ہے وہ عذاب کا مستحق ٹھہرے گا، عذاب الہی کی انتہائی سختی میں وہ پہنچ جائے گا۔ یہ آیات جو ہیں یہ در حقیقت ان سعیکم لشتی کی جو ہے وہ تفسیر ہیں، لہٰذا ان آیات کا تقدیر سے ایک گنا یعنی ایک مناسبت جو ہے وہ ربط موجود ہے، مناسبت اور ربط موجود ہے۔ ان سعیکم لشتی یعنی جس میں انسانوں کے مختلف الاعمال ہونے کی تصریح ہے، اعمال مختلفہ کا صدور اور ارتکاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق ہوتا ہے، جیسے کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، یہ اس کی واضح مثال ہے، اس کی دلیل ہے، اور اسی کا نام جو ہے وہ فیصلہ ہے، اسی فیصلے کا نام جو ہے وہ تقدیر ہے، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعمال مختلفہ کے صدور کا جو فیصلہ ہے اس کا نام تقدیر ہے، لہٰذا ان آیات کا جو ہے وہ تقدیر سے بھی ربط ہوا۔ دوسری مثال جو شاہ صاحب نے ذکر کی وہ سورہ شمس کی آیات ہیں، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اب ان آیات کا جو منطوق اور مفہوم ہے، واضح مفہوم ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہر شخص کو بھلائی اور برائی سے باخبر کر دیا ہے، کیونکہ اصل میں الہام ذہن میں اس صورت علمیہ کی تخلیق کا نام ہے جس کی بنا پر کسی کو عالم کہا جاتا ہے۔
فالہام فی الاصل، الہام اصل میں اس صورت علمیہ کی تخلیق کا نام ہے جس کی بنا پر کسی کو عالم کہا جائے گا. تو لہٰذا وہدیناہ النجدین کی یہاں ہم معنی ہے یہ آیات جو ہے، لیکن چونکہ لفظ الہام مجازن جو ہے اس اجمالی صورت کی تخلیق کے لیے مستعمل ہے، اگرچہ اس کی بنا پر عالم کا اطلاق نہ کیا جاتا ہو. اور یہ الہام جو ہے، یہ مجازی الہام مجازی جو ہے، یہ نفخ روح کے وقت ازلی فیصلے کے مطابق ہوتا ہے، اور ازلی فیصلے ہی کا نام تقدیر ہے. یہ گویا کہ اس کا بھی ایک گناہ تقدیر سے تعلق ہے. تو لہٰذا ان آیات کو تقدیر کے اندر، مسئلہ تقدیر کے اندر جو ہے وہ ان کا اعتبار کرنا یہ فن اعتبار کہلاتا ہے. الہام، ایک الہام سے کیونکہ دوسرے الہام کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے، اور ایک الہام سے دوسرے الہام کی طرف ذہن کا منتقل ہونا یہ قرین قیاس بھی ہے. تو لہٰذا اسی انتقال ذہنی کے نتیجے میں یہ جو آیت کریمہ ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کا جو ہے مسئلہ تقدیر سے ربط پیدا ہو جاتا ہے، اور جو فیصلہ ہے فیصلے کے مطابق ہی جو ہے وہ الہام مجازی ہوتا ہے ازلی فیصلے کے مطابق، اور ازلی فیصلہ جو ہے وہ تقدیر ہے. تو لہٰذا اس سے بھی جو ہے وہ تقدیر، مسئلہ تقدیر کے اندر اس کو پیش کرنا اور اس سے مسئلہ تقدیر کے اندر اس کا اعتبار کرنا یہ جائز ہے. لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے فن اعتبار کی تفصیل پڑھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.